أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر دی روایت ہے، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی تھی، اے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، تہاڈے کول مختلف وفود آتے ہیں، کوئی وفد کسی علاقے چو آیا، کوئی وفد کسی علاقے چو آیا، کوئی بندہ کسی طبیعت دا مالک، کوئی کسی طبیعت دا مالک، کسی دی نظر باحیا، کسی دی نظر کچھ اور طرح دی۔ تو میں مناسب سمجھنا ہاں کہ کم از کم ازواج مطہرات میں پردہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی اس بات میں پسند فرمایا۔ ہجے کچھ ایام ہی گزرے سن کہ ایک دن سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء تو بعد کسی غرض غایت کے تحت گھروں باہر نکلی۔ ماں جی سودہ دا قد ذرا دراز سی، لمبا قد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویخ لیا اور پہچان لیا کہ اے تے مومنہ دی ماں سودہ ہے رضی اللہ۔ با آواز بلند فرمان لگے، اے مومنوں کی ماں سودہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، میں جان چکا ہوں کہ آپ سودہ ہے، آپ رسول اللہ کی زوجہ ہے، ہماری ماں ہے۔ دراصل سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بآواز بلند یہ جملہ کہنا اسی غرض سے تھا کہ اللہ پاک حجاب کا حکم نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مشورے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا، اللہ نے پسند فرمائے۔ ماہ ذوالقعدہ میں 5 ہجری میں اللہ پاک نے پردے دے متعلق پہلا حکم نازل فرمایا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 کی فرمایا، میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائے پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
الخطاب فرمایا اے مومنین دی جماعت ازواج مطہرات دے نال تانوں کوئی گل کرنی ہوئے نبی پاک علیہ السلام دی بیویاں دے کولوں تسی کوئی سوال کرنا ہوئے اپنیاں ماما دے کولوں کوئی چیز تسی لینی ہوئے اگے تو تانوں پابند کیتا جا رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ پردے دے اندر سوال کریا کرو پردے دے اندر رہ کے گل بات کریا کرو قرآن پاک دا حکم نازل ہون تو بعد ازواج مطہرات نے اپنے گھراں دے مین دروازے آگے بڑے بڑے پردے لٹکا رہے بڑیاں بڑیاں چادراں لٹکا رہیاں ہن کوئی بھی بات نہیں کر سکتا کوئی بھی اندر نہیں جا سکتا جن نے بھی گل کرنی ہے پردے دے پیچھے رہ کے گل کرنی ہے اے پہلا حکم اللہ پاک نے پردے دے متعلق ازواج مطہرات دے بارے نازل فرمایا پھر دوسرا حکم اللہ پاک نے سورہ احزاب دی آیت نمبر 5-9 دے اندر اللہ پاک نے نازل فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو اور اپنیاں بیٹیاں نو کہہ دیو اور تمام مسلمانہ دیاں عورتاں نو کہہ دیو کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن بڑیاں بڑیاں اوڑنیاں بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے وجود تے پا لین جلباب کنوں کیا جاندہ ہے اہل لغت نے فرمایا ہے مفسرین نے فرمایا ہے جلباب اس چادر کو کہا جاتا ہے جو عورت کے پورے جسم کو چھپا لے سر تو لگ کے پیروں تک عورت دا پورا بدن باشمول چہرہ جے اندر چھپ جائے اس چادر نو جلباب کیا جاندہ ہے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین جدو بڑیاں بڑیاں چادراں مسلمان عورتاں اپنے بدناں تے کر لین گیاں دوروں پہچانیاں جان گیاں ایک گلاب والیاں نہیں اے حجاب والیاں نہیں انہاں دا برقع دس دیویں گا ایک گلاب والی نہیں جا رہی اے حجاب والی جا رہی ہے اے دا لباس دس دے گا ایک گلاب والی نہیں اے حجاب والی ہے اے دا شرعی پردہ دس دے گا کہ ایک نیک بخت عورت ہے ایک با حیا عورت ہے اے با غیرت با شرم عورت ہے فیدہ کی ہوئے گا فلا یؤذین ایدے بل ندرہ پا کے بیکھیاں نہیں جائے گا ایدے بل تاڑ تڑا کے بیکھیاں نہیں جائے گا ایدے بل گندیاں ندرہ کوئی نہیں پائے گا بالکل انجی سمجھ لو جویں بندہ بزاروں 2 کیلے لے کے آئے ایک کیلا چھلکے سمیت رکھ دیو
ایک کیلا چھلکا اتار کے رکھ دیو جس کیلے تو چھلکا اتریا ہوئے گا او دے تے مکھیاں بھی آن گیاں او دے تے کیڑے بھی آن گے او دے تے جراثیم بھی آن گے او دے تے کوکروچ بھی آن گے او دے تے بیکٹیریے بھی آن گے او دے تے وائرس بھی آئے گا اور دوسرا کیلا جڑا چھلکے سمیت پیا ہوئے گا کوئی کیڑا نہیں کوئی مکھی نہیں کوئی جراثیم نہیں کوئی بیکٹیریا نہیں کوئی کوکروچ نہیں بالکل اسی طریقے نال جدوں کوئی عورت سر تاپا سر شریعت دے مطابق عین پردہ کر کے بامر مجبوری اپنے گھروں نکلے گی فلا یوزین یہ گارنٹی میری نہیں یہ گارنٹی اللہ کی ہے یہ ضمانت میری نہیں یہ ضمانت اللہ کی ہے فلا یوزین انج دیاں عورتاں نوں چھیڑیا نہیں جاندا جڑیاں با پردہ ہومن با حیا ہومن غیرت والیاں ہومن نی مرید کے دیے میری یہ بہنا میں اکاڑے تو آن والا فقیر ہاتھ بن کے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہاں گا عورت یہ بھی چاہم دیئے ہر نواں فیشن میں کراں ہر نواں کپڑا فیشن والا سب تو پہلے میں پہنا ہر نواں فیشن والا برکا سب تو پہلا میں دے بے تن کراں سرخی بھی میں لگا ماں تے منڈورا پرفیوم نڑ اپنا بدن بھی معطر کراں اور اپنے بال بھی کھلے رکھاں کھلے بال کر کے بازار اندر نکڑاں پھر یہ بھی عورت چاہم دیئے میرے بال بیکھے کوئی نہ میرے بال اشارہ کوئی نہ کرے میرے بال نظرہ پھاڑ کے کوئی نہ بیکھے میں جتوں لنگا لوگ کڑیاں مار کے ایک دوسرے لگ گلہ نہ کر نہ میری یہ بہنا اے دو کم کٹھے نہیں ہو سکتے ایکو چیز لبے گی یا فیشن رہ گا یا غیرت رہ گی یا فیشن رہ گا یا حیا رہ گا جے تو فیشن چاہنیے پھر حیا نہیں لبنا تے جے تو شریعت دے مطابق این پردہ کر کے نکلیں گی پھر گارنٹی میری نہیں پھر گارنٹی قرآن دیئے فلا یؤذین پھر تیرے بل کوئی گدریاں نظرہ پا کے کدی نہیں بیکھے گا میری گارنٹی نہیں گارنٹی رب تعالیٰ فلا یؤذین اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراز سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے روایت مصنف عبدالرزاق اندر فرمان دیا نے قرآن پاک دی آیت نازل ہو جان تو بعد مسلمان عورتاں نے کالے رنگ دیاں بڑیاں اوڑنیاں بڑیاں چادراں اپنے جسماں دے اتے کر لیاں اور جناب عورتاں نے زیادہ تر اپنے گھروں نکلنا چھوڑ دیتا اگر بامر مجبوری کوئی عورت اپنے گھروں نکل دی سی تے کالے رنگ دی بڑی ساری چادر اپنے وجود اتے کر کے نکل دی سی اور جڑے بازار تے گلی وچ چل دی سی اس گلی تے بازار دی جڑی دیوار ہے نا اس دیوار دینا لگ کے چل دی سی بعد دفعہ عورت دے جڑے کپڑے نے وہ دیوار نڑج کر کے گھسٹ کے جا کر دے سن اور عورتاں انج دیواراں دینا لگ کے کالیاں اوڑنیاں لے کے چلیا کر دیاں سن جویں نام دے سراں تے کبے بیٹھے ہوئے نے اے امداد باحیا عورتاں دا اے امداد حجاب والیاں عورتاں دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا مغرب دی نماز تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے آئی ایت پردے والی پڑھ کے سنائی میرے پیغمبر نے تمام مسلمان تجریب فرماتا میرے پیغمبر نے پردے دے متعلق آیت صحابہ نو پڑھ کے سنا دیتی صحابہ نے جا کے اپنے گھران دے اندر سنا دیتی اگر کو باپ آیا انہیں جا کے اپنی بیٹی نو پردے دا حکم سنا دیتا اگر کو خامد آیا انہیں جا کر کے اپنی بیوی نو پردے دا حکم سنا دیتا اگر کو بھائی آیا انہیں جا کر کے اپنی بہنہ نو پردے دا حکم سنا دیتا اگر کو بیٹا آیا انہیں جا کر کے اپنی مائی نو پردے دا حکم سنا دیتا ساری رات
مدینے دے اندر چراغ جلدے رہنے، پرانا دور ٹیکسٹائل ملاں دا دور کوئی نہیں، بڑیاں بڑیاں کپڑے دیاں دکاناں دا دور کوئی نہیں، نکیاں نکیاں ٹاکیاں مسلمان عورتاں نے کٹھیاں کر کے دیوے دی روشنی تے بہ کے راتوں رات انہاں نوں جوڑ کے ٹانگ کے بڑیاں بڑیاں چادراں تیار کر لیاں، صبح دی نماز پڑھن واسطے عورتاں آئیاں تے بڑیاں بڑیاں چادراں کر کے آئیاں، پردہ کر کے آئیاں۔ حضرات محترم ایک کدوں دی گل ہے جدوں ٹیکسٹائل ملاں نہیں سن، کدوں دی گل ہے جدوں لوماں نہیں سن لگیاں ہوئیاں، لیکن قربان جاواں نکیاں نکیاں ٹاکیاں کٹھیاں کر کے انہاں اپنے حجاب دا اہتمام کیتا۔ اج ایک بندے دیاں پانچ کپڑے دیاں ملاں، اج ایک مسلمان دیاں جناب 50 لوماں پئیاں چل دیاں نے، اج ایک مسلمان دیاں 5 کپڑے دیاں دکاناں نے، امیر ڈائے 5 کپڑے دیاں دکاناں نے، اے دی تھی غریب بیٹی ہے سر تے لین نو کپڑا کوئی نہیں، امیر ڈائے 50 لوماں پئیاں چل دیاں نے، اے دی ماں غریب بیٹی ہے کہ کپڑے بالکل تنگ پاندی ہے، امیر ڈائے 5 فیکٹریاں دیاں کپڑے دیاں نے، پر اے دی بیوی ایڈی غریب ہے او دے جناب بازواں دا کپڑا بھی دے کول پورا موجود کوئی نہیں۔ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقارے تے ساڈا حال ہو چکیا ہے، اللہ کول دعا کرنا اللہ پاک مسلماناں دیاں بہو بیٹیاں نو باحجاب بنا دے وے۔ اللہ کھول کے کن سن لے میری یہ بینانی، پڑھ لے قرآن جی کچھ مرتبہ لینا نہیں، اس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا نہیں، اج یا کل موت سیری اتے آئی۔ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ یہ دوسرا حکم پردے کے متعلق آیا، پھر تیسرا حکم سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے پوری ڈیٹیل نڑ بیان فرمایا کہ آکھیا ہے اللہ میں قربان جاواں، اللہ فرماتے ہیں وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ، توجہ رکھنا، وَكُلِّ پورا پردے دا پورا اللہ پاک نے بایو ڈیٹا بیان فرمایا وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي العربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے نے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ محبوبہ مومنات نو کہہ دیو بھائی جان پردے کا حکم مومنات کے لیے ہے یہ سر ڈھانکنا مومنات کے لیے ہے یہ چہرہ چھپانا مومنات کے لیے ہے یہ پردہ کرنا مومنات کے لیے ہے یہ جو سر ننگا لے کر پھر رہی ہے یہ جو چہرہ ننگا لے کر پھر رہی ہے یہ جو کہہ رہی ہے ہم سے اپنے دوپٹوں کا بھار اٹھایا نہیں جاتا ہمارے سر پر اتنا وزن ہم برداشت نہیں کر سکتے ان لڑکیوں کو پوچھو پردہ تو مومنات کے لیے ہے آج جڑیاں بغیر پردے تو پھر دیاں نے تروڑا پاندیاں نے پتہ کرو اے کون نے کتھوں آئیاں نے شناختی کارڈ چیک کرو اے نہ دے کیونکہ مومنات تے پردہ کرنے والیاں نے سر تے دوپٹہ تے مومنات دا حکم ہے تے جڑیاں پردہ کر دیاں نہیں تے کہندیاں نے ہاں ساڈے کولوں سر تے دوپٹے دا بھار نہیں چکیا جاندا انہاں دا شناختی کارڈ چیک ہونے چاہیے نے اے کدھروں آئیاں پھر دیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن اجے پردے دی گل لگے وے اے پردے تو پہلے ویکھو کہ اللہ کہہ رہا ہے فرمایا یغضضن من ابصارہن فرمایا میرے محبوب مومنات نو کہہ دیو اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرن اپنیاں نظراں نیویاں رکھ کے چلیا کرن نظراں وچ حیا دا کجلا پا لین نظراں دے وچ غیرت دا سرما پا لین یغضضن من ابصارہن یحفظن فروجہن اپنے وجود دی حفاظت کریا کرن اپنے دامن دی حفاظت کریا کرن نہیں میری یہ بہنا جے تو نظر چک کے تانا بیکھیں کون تیرے بال بیکھے گا جڑا بیکھے گا اللہ دے شر تو تینوں آپے بچا لوے گا اللہ اللہ ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کرو نہیں میری یہ بہنا تو اپنی زینت نو ظاہر نہ کریا کر برکا پانی ہے برکا بھی ہو پانی ہے جدے تے پتہ نہیں پھول بوٹے کنے کو لگے نے فیشنیبل برکے تے فیشنیبل چادراں تے فیشنیبل سوٹ تے فیشنیبل برکے نہیں میری یہ دینا اس زینت نو چھپان واسطے تے برکا پانا ہے تے جب برکا بھی زینت والا ہوئے تے دسنا پھر زینت کی میں چھپائیں گے وڈی ساری چادر تو تے زینت نو چھپان واسطے لینی ہے تے جو چادر بھی خوبصورت ہوئے وہ چادر بھی نقش و نگار والی ہوئے وہ چادر تے بھی ستاریاں لگیاں یومن تے میں نو دسنا پھر زینت کی میں لکے گی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اگے فرمایا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے بہت سارے علماء کرام یہ معنی لے لیتے ہیں یہ تو مراد دے وے چیرہ نہ کجیاوے تے کوئی گل نہیں ہاتھ بھی ننگے اڑتے کوئی گل نہیں پیر بھی ننگے اڑتے کوئی گل نہیں إِلَّا مَا ظَهَرَ سے مراد چہرہ ہے حضرات دی بکار وہ بڑے بڑے عالم دین ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ مجھ سے علم میں بڑے ہیں مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں لیکن مؤدبانہ گزارش میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کی جو آیت کا جملہ ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اس کا معنی اگر آج کوئی عالم کرے میرے خیال میں وہ اتنا بہتر نہیں معنی جانتا جتنا اس جملے کا معنی وہ جانتا ہے جس نے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر قرآن کو سیکھا ہے جس کو رسول اللہ نے مفسر قرآن کہا ہے آئیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پوچھتے ہیں إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے کیا چہرہ مراد ہے یا نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اے دے تو مراد و چدرے جڑی عورت نے اپنا جسم کجن واسطے تے لئی ہوئی ہے إِلَّا مَا ظَهَرَ تو مراد وہ برقع ہے جڑا عورت نے اپنے بدن تے پہنیا ہویا ہے اللہ اللہ ویکھو نا ایک عورت نے اپنے جسم تے چادر لے رہی ہے جسم چھپ گیا ہے پر چادر تے ظاہر ہے اینو کہندے نے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
ایک عورت نے اپنا بدن چھپان واسطے پردہ کرن واسطے برقع لے لیا ہے عورت چھپ گئی ہے پر جناب برقع ظاہر ہے اینو کہندے نے لا ما ذکر منکا ایک دھی دھیانی نے اپنے ہتھاں تے گلفز چاڑ لینے ہاتھ تے چھپ گئے نے لیکن گلفز ظاہر نے اینو کہندے نے لا ما ذکر منکا اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا الا ما ذکر منکا ولیضربنا بخمرہن علی جیوبہن بڑیاں بڑیاں چادراں اپنے بدن تے اپنے سینیاں تے ڈال لین اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا کائنات دے لوگو اللہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن اپنی زینت نو ظاہر نہ کرنے کے کیا کیا ہے الا لبعولتہن مگر اپنی زینت ظاہر کرن دا ایک طریقہ ہے بے اے نہیں ویکھو نا اے بھی تے دینم در گل آندی ہے اللہ کہندے نے زینت ظاہر نہ کرو پھر زینت دیتی کیوں جے ظاہر نہیں کرنے پھر خوبصورتی دیتی کیوں جے ظاہر نہیں کرنے ظاہر کرنی ہے کہ دے گئے الا لبعولتہن اپنی خوبصورتی اپنے خامد اگے دار کریا کر اپنی زینت اپنے خامد اگے دار کریا کر اپنا خوبصورتی اپنے خامد واسطے رکھیا کر لیکن ایتھے بڑا اٹھا نظام ہے گھر بیٹھی ہے ماشاءاللہ تے سر تے ایک پٹو بنے ہے خامد آ گیا تے ایک ہور بن لیا تے کپڑیاں دا بھی حال مندہ ہی تے بال بھی بکھرے ہوئے نے تے برا ہی حال کیتا ہے تے جتی بھی جناب پیڑی قسمیڑی جی پائیے تے جناب کہیں دیئے میرے سر نو پیڑے تے خامد بچارہ روٹی تو پیا ترسدہ ہے تے نال دی گوانڈن آئیے آگے کہیں دیئے ہے نہیں ایک بزار دا چکر نہ لائیے تے گو کہیں دیئے شدینے بیخ پلا میری حالت ہے بزار جانا لی ادھر میرے کپڑے تے چیک کرنا جب میں بزار جانا میں نو ادھا کو گھنٹہ ٹائم دے میں کو ٹیشن مشن ہو جاواں میں کو میک اپ کر لواں میں کو ماڑا چنگا ریغ مار کے اپنے آپ میں تیار کر لواں نہیں میری ایک تینا جے دے واسطے تینو زینت دا حکم ہے وہ تے تیرے گھر بیٹھا ہے جے دے واسطے تینو خوبصورتی دا شریعت نے حکم دیتا ہے وہ دے سامنے تو دوڑے دوڑے پٹو بننے ہوئے نے وہ جے دے سامنے تینو زینت ظاہر کرم دا حکم ملے ہے وہ دے سامنے تو کپڑے بھی میڑے تے قسمیڑے پائے نے تے جدو بازار جانا ہے جتے ہزاراں غیر مرد نے انہاں واسطے تو کہنی ہے میں تیاری کر لواں اے میری حالت نہیں بازار جان والی نہیں میری یہ بہنا تینو اللہ تو ڈرنا چاہیے ہے قرآن کی کہہ رہی ہے تو کی پہ کرنی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات سے دی وقار غور کر دے جانا درا فرمایا الا لبعولتہن فرمایا عورت پردہ کرے ہر کسی کولو اپنے خامد کولو نہ کرے پردہ اپنے باپ کولو نہ کرے پردہ اپنے بیٹیاں کولو نہ کرے پردہ اور جناب اپنے خامد دے بیٹیاں کولو یعنی جڑے دے ستے دے بیٹے نے انہاں کولو بھی پردہ نہ کرے تے کوئی گناہ نہیں اپنے سسر تو بھی پردہ نہ کرے تے کوئی گناہ نہیں اپنے بھتیجے کولو پردہ نہ کرے تے کوئی گناہ نہیں اپنے پانجے کولو پردہ نہ کرے تے کوئی گناہ نہیں جڑیاں عورتاں کولو پردہ نہ کرم تے کوئی گناہ نہیں نکے بچے گھر وچ جاندے نے انہاں کولو پردہ نہ کرے تے کوئی گناہ نہیں بس انہاں تو علاوہ ہر کسی کولو عورت نے پردہ کرنا ہے ہر کسی کولو اپنے بدن نو لکانا ہے ہر کسی کولو اپنے بدن تے اپنے جسم نو چھپانا ہے حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں میں امام محمد بن سیرین کولو پوچھیا پردہ عورت کیویں کرے اور فرماتے ہیں میں امام عبید سلمانی کو پوچھیا عورت پردہ کیویں کرے انہاں میں پردہ کر کے بخایا در میرا ویکھنا انہاں پردہ کر کے بخایا عورت کیویں پردہ کرے انہاں بڑی ساری چادر لے لئی اپنے آپ نو دے اندر لکا لیا چھپا لیا صرف ایک آنکھ ظاہر کی تھی ایک آنکھ کر کو دے وچ نظر آندا پیا ہے امام صاحب فرماتے ہیں عورت نو انج پردہ کرنا چاہیے ہے عورت نو انج پردہ کرنا چاہیے ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی بکار امام ابن جوزی رحمت اللہ کے تعالی علیہ فرماتے ہیں عورت واسطے پردہ لازم ہے جتے سارا جسم چھپانا لازم ہے اتھی عورت واسطے اپنا چہرہ بھی چھپانا
چھپانا لازم ہے۔ اللہ حضرت امام ابن حبان فرماتے ہیں عورت واسطے جویں پورا جسم چھپانا ضروری ہے ایویں چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ اللہ میں قربان جاواں امام سعود رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں عورت واسطے جویں پورا جسم چھپانا لازم ہے ایویں چہرہ چھپانا بھی لازم ہے۔ اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کی فرمایا فرماتے ہیں المرأۃ عورتن المرأۃ عورتن فرماتے ہیں عورت ساری دی ساری پردہ ہے، ساری دی ساری عورت کو چھپنا چاہیے ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپا لے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ کے تعالی فرماتے ہیں الظفر المرأۃ عورہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں عورت نو چاہیے اپنا ناخن بھی ظاہر نہ کرے۔ الظفر المرأۃ عورہ عورت کا ناخن بھی پردہ ہے، عورت اپنا ناخن بھی ظاہر نہیں کر سکتی، عورت اپنا ناخن بھی کسی کو دکھا نہیں سکتی۔ پردے دا اتھوں تک حکم ہے جدو ناخن نہیں وکھانا پھر چہرہ کیویں وکھانا ہے، جدو ناخن چھپانا ضروری ہے پھر چہرہ ننگا کرنا کیویں ضروری نہیں۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں چہرے دا بھی پردہ ہے، بال بھی چھپانے نے، اپنا پورا بدن عورت نے چھپانا ہے، حتیٰ کہ ناخن تک چھپانا ہے۔ حضرات دی بکار حضرت مولانا عبدالسلام بن بھٹوی رحمت اللہ علیہ، عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ علیہ جنہ دی تفسیر میرے سامنے پئیے انہوں کو سوال کیتا گیا شیخ صاحب دسو نا اے جڑا کو بندہ اکثر عورتاں کسی دے گھر جدو جناب کوئی بڑا بندہ یا کوئی بھی شخص آ جائے اے جی ساڈا اپنا ہی ہے اے جناب عالم دین ہے وہ جگہ سیر کر دیندیاں نے وہ جلدی وگے بعد کہ انہوں پیار دے دیندا ہے۔ شیخ صاحب دسو ٹھیک ہے؟ شیخ صاحب فرمان لگے میں نے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں ہے، میرے نبی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور دیکھو نا ایک پرائی عورت ہے وہ بے شک پردے دی اندر ہے، وہ آ کے کسی مولانا دے سامنے کسی بزرگ دے سامنے یا کوئی بھی ہوتا جڑا غیر محرم ہے وہ دے سامنے سر ڈا دیندی ہے اے لو جی پیار دے دیو تہاڈی دھی لگ دی ہے پیار دے دیو۔ تے میں پوچھنا چاہنا انج کر کے جو سر تے ہاتھ چا رکھیا ٹچ تا کیتا نا عورت کے جسم کو ہاتھ تو لگایا نا عورت کے سر کو مس تو کیا نا۔ حضرت عبدالسلام بن محمد بھٹوی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ کا یہ فتوہ تھا، ان کا یہ مسئلہ میں نے خود سنا ہے۔ وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر عورت کو چھوا تک نہیں ہے تو پھر کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ پیار کے بہانے بھی کوئی سر آگے کرے تو اس کے سر پر پیار تک دے دے۔ جو پیار دے گا آخر وہ بھی تو عورت کو چھوئے گا۔ اینج کر کے سر تے ہاتھ رکھیا چھو تے لیا نا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ این لگدا جویں سو ہی گئے جاگ رہے ہو غصہ تے نہیں آ رہے تانوں کہدا ہونا جنہاں نوں ہونا اوپراں بیٹھی ہیں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا عورت دا مانا پردہ آئے عورت دا مانا پردہ آئے اسلام گواہی دے رہے آئے عورت نوں رکھو پردے وچ اے قرآن دہائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیے اے شور سنائی دے رہے آئے ہاتھ عورت طریقہ دنیا دا کچھ اور دکھائی دے رہے آئے میں مرد دے دوش بدوش چلانگی اے عورت رٹ لگا رہی ہے میں نو کم دن چپ کر دولینا قوم ترقی تے جا رہی ہے اور چپ کرو مولویو تسی عورت نو ترقی نہیں کرم دیں دے تسی دشمن جے عورت دی ترقی دے تسی عورت دی آزادی دے منکر جے نا 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 ہم منکر نہیں ہیں عورت کو جو اسلام نے رسپیکٹ دی ہے ہم اس کے قائل ہیں عورت کو جو اسلام نے عزت دی ہے ہم اس کو مانتے ہیں عموماً جناب پوزیشن کے اعتبار سے عورت کا جو مقام اسلام نے ذکر کیا ہے ہم سر تسلیم کرتے
کرتے ہیں لیکن ترقی کا دے ایک آدھی ترقی ماچر دی ڈبی تے بی بی دی فوٹو اے ترقی کا دی ترقی مرچانے شاپر تے عورت دی فوٹو اے ترقی کا دی ترقی لون والے شاپر تے عورت دی فوٹو اے کا دی ترقی ہے یہ کوئی ترقی نہیں ہے میری بہنا یہ دکھتی ہے اور بکتی کا قانون ہے اصل میں یہ تجھے دکھا کر لوگوں سے پیسہ بٹورنا چاہتے ہیں یہ کوئی تیری آزادی کے علمبردار نہیں ہے تیری آزادی اور تیرے تحفظ کا اس کائنات میں اگر سب سے بڑا علمبردار ہے تو وہ اسلام ہے اسلام جو عورت کو عزت دیتا ہے جو رسپیکٹ دیتا ہے عموماً پوزیشن کے اعتبار سے جو عورت کو اسلام نے عزت دی ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ عزت آج تک کوئی دین نہ دے سکا ہے نہ قیامت کی دیواروں تک کوئی دے سکے گا عزت ہو جڑی اسلام دے دیتی عورت کبھی موقع بنا تو اس پر گفتگو کریں گے ابھی میں اپنے موضوع پر بات کروں اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا یہ سیت تو پچھلی آیت اندر یہ سورہ نور دی آیت نمبر 31 آیت نمبر 30 اللہ پاک فرمان دینے اللہ فرمان دینے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم محبوبہ مومنانو بھی کہہ دے ہو مردانو بھی کہہ دے ہو یہ بھی اپنی نظران بچ یاد دا کجلا پا لین اپنی آنکھاں بچ غیرت دا سرما پا لین یہ بھی نظران چک چکی اور تاوانا بیکھیا کرن اے میرے اپنے میرے دوستو گلی بچ کھلو کے لوکاں دیاں تیاں پیڑا نہ تکیا کر سوچیا کر اللہ نے تیاں تینوں دی دیتیاں نے دیٹیاں تیریاں بھی نہیں دیتا تیریاں بھی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاما نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک عورت حاضر ہوئی ہے فرض کر دیئے محبوب میں نے مرگی دا دورہ پہندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے بی بی کمیں آنو یا محبوبہ میں دعا کروانا چاہنیاں اللہ پاک منو شفا عطا کر دین نبی پاک علیہ السلام نے آتے چکے دعا کرنواستے دنال میرے پیغمبر فرماتے نے بی بی تیرے وابتے دو اپشن نے آنکھیں تے میں دعا کر دیں اللہ پاک نے شفا دے دے وے تجھی آنکھیں تے تو بیماری تے صبر کر لے میں دعا کرنا صبر دا بدلہ اللہ تینو جنت عطا کر دے وے گا انہیں منٹ نہیں لایا فوراً عرض کر دی محبوبہ زندگی تیاں آج نہیں تے کل مک جانیے کل نہیں تے پرسوں مک جانیے زندگی بھی عارضی زندگی دیاں بیماریاں بھی عارضی زندگی بھی عارضی زندگی دے دکھ بھی عارضی زندگی بھی عارضی تے زندگی دیاں پریشانیاں بھی عارضی اے زندگی مک جانیے اور نہ تو پرہنی نہ چھا بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آ ہر شین آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندے آنا تو پرہنی نا چھا بندے آنا پیو رہنا نا ماں بندے آج مٹی پیرا تھلے گئے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا اور جد پتا غضب نے ٹر جانا پھر کا دے لئی رونا دونا اڑی کدیاں قبراں بندیا اڑی کدیاں قبراں بندیا اللہ اللہ میں قربان جاما محبوب اللہ پاک کو دعا کرو اللہ میں جنت دے دے وے میرے نبی نے ہاتھ چک دیتے دعا فرما دیتے میرے نبی کو دعا کر کے بی بی چل پہ سننا میری ماں بہنوں انج چل پئی تھوڑا جا دور گئی تے واپس آئی تے میرے نبی دے سامنے بہ کے ٹھائی مار کے رون لگ پی پردے دے اندر میرے آقا فرماتے نے بی بی رونا کس گل دا محبوب رونا اس باب دا ہے جدو مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے میں غش کھا کے گر جانی ہاں تے میرے سر تے دوپٹا بھی لت جاندا ہے مینوں اپنے پردے دا پتہ تک نہیں رہندا میرا جسم تے میرا لباس
لباس دا ساتھ چھٹ جاندا ہے محبوبہ میں نہیں چاہتی میرے سر تو کپڑا اتریا کرے میں غیرت منداں دی جائیاں میں غیرت منداں دی جائیاں میں نہیں چاہتی میرے سر دے سر تو دوپٹہ اتر جائے نہیں میری یہ بہنا ذرا سوچنا کلی بہ کے اے مرگی دے دورے دے وچ بھی پردے دی پابند رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ٹاک ہو کے کہنی ہے میرے کو پردہ نہیں کیتا جاندا میرے کو سر تے دوپٹہ نہیں رکھیا جاندا میں بازار جانا تے ننگے منہ جانا ہے میں گفٹ سینٹر جانا تے ننگے منہ جانا ہے میں جناب گلیاں چ جانا تے ننگے منہ جانا ہے میرے کو منہ نہیں چھپایا جاندا میری یہ بہنا کدوں تک نہیں چھپایا جاندا ایک وقت آنا ہے اے تیرا چہرہ پہلے کفن دیاں دوواں چادراں چ چھپایا جانا ہے پھر قبر دیاں سلیفاں تھلے چھپایا جانا ہے پھر منا من مٹی دے تھلے چھپایا جانا ہے او اج چہرہ چھپان دیاں عادتاں پا تاکہ کل جدوں کفن دیاں چادراں چ چھپے تے تینوں ڈر نہ آوے اللہ اللہ محبوبہ میں جدوں گر جانی ہاں تے مینوں اپنے لباس دا پتہ نہیں رہندا اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا کرو نا اللہ پاک بے شک میرے تے مرگی دا دورہ پیندا رہے لیکن میرا پردہ سلامت رہنا چاہیے ہے میرے پیغمبر نے دعا فرما دیتی لوگ دس دینے اے عورت جتنی دیر تک زندہ رہی ہے اگرچہ مرگی دا دورہ پیندا رہی ہے لیکن دے کپڑیاں نے کدی دا ساتھ نہیں چھوڑیا دے لباس نے دے وجود دا کدی ساتھ نہیں چھوڑیا اور اللہ پاک نے عورت نو ہدایت بخشی ہے اے جس گھر وچ جایا کردی سی اے دے جان تو بعد گھر والے آکھیا کردے سن ساڈے گھر اج جنتی عورت آئی سی ساڈے گھر اج جنتی عورت آئی سی اے چلدی سی تے لوگ کہندے سن جنتی جا رہی ہے اے جنتی عورت جا رہی ہے کڈا مقام حیا والی عورت دا کڈا اونچا رتبہ غیرت تے شرم تے برم والی عورت دا آ میری بہنا گلاب والی بننا بھی نہیں گلاب والی دی گل سننی بھی نہیں گلاب والیاں دے پرو پکنڈے دا شکار ہونا بھی نہیں گلاب والیاں دے مگر لگنا بھی نہیں گلاب والی بننا بھی نہیں حجاب والی بن میری یہ بہنا ماں خدیجہ حجاب والی ماں عائشہ حجاب والی ماں حفصہ حجاب والی ماں فاطمہ حجاب والی ماں زینب حجاب والی اسلام کی ساری عورتیں حجاب والی حجاب والی بن میری یہ بہنا خالق کائنات دا قرآن ہے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینت نادرن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وآخر دعوانا